جی اس وقت ہم تحریک انصاف کے امیدوار جانشیر جنیجو کے مرکزی الیکشن آفس میں موجود ہیں PS 88 کے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ عقیل کامریڈ صاحب موجود ہیں جو پہلے دن سے ان کے ساتھ کیمپین میں شامل ہیں جب سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیسی کیمپین جاری ہے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، تو مزید یہ کہوں گا کہ پہلے دن سے جو ہمارے ورکر ہیں جو بیٹھے ہوئے سارے، یہ کم سے کم 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 4 گھنٹے آرام کرتے ہیں۔ یہ ورکر ہیں، یہ ہارڈ ورکر ہے فیضان، بالکل صحیح ہے۔ یہ انکل اس عمر میں ہارڈ ورکر ہے PTI کے، اور بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت نوجوان موجود ہیں، جس طرح سے تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے اور یہاں سے امیدوار بھی ایک نوجوان ہے، اور یہ مختلف سوشل میڈیا PTI کی ٹیم سے وابستہ ہیں اور یہاں بھرپور طریقے سے کیمپین چلانے مختلف کراچی کے علاقوں سے یہاں آئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیسی کیمپین جاری ہے اور آپ کتنے پر امید ہیں تحریک انصاف کی جیت کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فیضان ہے، ہمارا تعلق یوتھ ونگ سے ہے اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے انفارمیشن سیکٹری بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تمام ونگس یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تمام لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، مگر ہمارا عوام سے صرف یہی مطالبہ ہے، عوام سے، کراچی کی عوام سے اور خاص طور پہ ملیر کی عوام سے اور PS 88 کی عوام سے یہ مطالبہ ہے کہ نوجوانوں کو آگے لانا ہے۔ تو نوجوان قیادت کو آگے لے کر آنے کے لیے ہمارے جانشیر جنیجو جو یہاں کے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان کو ووٹ دینا ہے، اور تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ تمام ونگس سے یہ مطالبہ ہے کہ تمام ونگس یہاں پر آئیں، PS 88 کی کیمپین میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، یہاں پہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور جانشیر جنیجو کو، عمران خان کے ویژن کو جتائیں۔ شکریہ۔ ایک اور نوجوان یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ، اور ان سے جانیں گے کیا جذبہ ہے جو آپ اتنی دنوں رات ایک کر رہے ہیں کیمپین کے لیے اور تحریک انصاف کی جیت کے لیے، کیا تبدیلی کے لیے آپ پر امید ہے، کیا تبدیلی چاہتے ہیں اس حلقے میں؟ السلام علیکم، میں یہاں کا PTI کا ممبر ہوں، یوتھ کا، ڈسٹرکٹ ایسٹ۔ بس ایک ہی ہے کہ خان صاحب کے ویژن پہ ہم چل رہے ہیں پوری ٹیم، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک نئی چینجز ملیں گی، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نا خان صاحب یعنی کہ جو بات کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے، اور کوئی چینجز تبدیلی نہیں آ رہی جیسے 3 سال میں۔ ایسے تو نہیں آئے گی نا، یہ تو سالوں سے بگڑا ہوا نظام ہے، اور پیپلز پارٹی جہاں تک وہ انکلوڈ ہے اور دوسری پارٹیز انکلوڈڈ ہیں، تو آپ جیسے جانتے ہیں تو پورا سسٹم ایک بریک اپ ہوا ہے، تو ایسے تو نہیں چل سکتا نا۔ خان صاحب آئے ہیں تو انہیں کچھ ٹائم دیں تاکہ پھر آپ سوال کر سکیں کہ خان صاحب کی حکومت میں ایسا ہوا، یا پھر ایسی کچھ چینجز تو آئیں گے نا، ضرور ہے، لیکن ٹائم دینا چاہیے کسی کو۔ آپ تھینک یو۔ اس حلقے میں لوگ کہوں گا بس لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہی سارا پوائنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کام نہیں کر رہی جیسے، اور صوبے میں یعنی کہ لوکل ایشوز ہیں جیسے سڑک ہو گئی۔ ہمارے ساتھ رانا محمد وسیم موجود ہیں جو کہ کیمپین کے انچارج ہیں PS 88 کے جانشیر صاحب کے ساتھ، اور ان سے جانتے ہیں کہ کیمپین کیسی جاری ہے اور آپ جو عینی شاہد ہیں کہ عوام کیسا رسپانس دے رہی ہے، کیا بتائیں گے؟ السلام علیکم۔ شکر الحمدللہ کہ اس وقت ہم لوگ جو کمپین کر رہے ہیں لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ جو تبدیلی کا نعرہ خان صاحب کا تھا، اس کو سب لوگوں کا، جو ہماری کوشش ہے اور سب لوگوں کی بھی یہی کوشش ہے، وہ تبدیلی PS 88 میں بھی آئے، اور ماشاءاللہ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس ہے کہ بھائی ہم ٹیوزڈے کا دن ہے 16 فروری، اور بولتے ہیں ہم اپنی چھٹی کر کے بھی ہم ووٹ ڈالیں خان صاحب کے لیے۔ شکر الحمدللہ کہ بڑی امید ہے کہ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے، لیکن یہ پہلے حلقہ پیپلز پارٹی کا تھا، پریشانیاں تو آ رہی ہیں، لیکن شکر الحمدللہ لوگوں کو پتہ چلا کہ 2.5 سال میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہماری کمپین کرنے سے یہ بینیفٹ ہوا کہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 2.5 سال PTI کو دیں گے، اور ہم PS 88 سے یہ سیٹ نکالیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت ہمارے ساتھ PTI کے ٹائیگر، عمران خان صاحب کے ٹائیگر وقاص احمد خان موجود ہیں جو اسی حلقے کے رہائشی بھی ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیمپین کیسی جاری ہے اور نوجوانوں کو کس حد تک متاثر کیا ہے آپ کی کیمپین نے۔ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ
PS88 میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور بات دراصل یہ ہے کہ جو سندھ کے باسی ہیں، ہم سارے سندھ کے باسی ہیں، سندھ کے رہنے والے ہیں، ہم نے اس کرپٹ مافیا کو پچھلے 30-35 سالوں سے دیکھا ہے، جو انہوں نے پورے سندھ کا حشر کیا، اور خاص طور پہ جو کراچی کا حشر کیا ہے، اس کے بعد سندھ کا بچہ کراچی کا بچہ کراچی کا نوجوان جاگ چکا ہے، اور اب وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے سندھ میں بھی۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ PS88 میں الحمدللہ کیمپین جاری ہے، تو PS88 کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، اس ملیر کو انہوں نے برباد کیا، اس ملیر میں ہی انہوں نے اپنے راؤ انوار جیسے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اپوائنٹ کیا، ان سے انہوں نے بھتے دلوائے، بیڑا غرق کیا پورے علاقے کا۔ اور اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں کی سڑکیں، یہاں کی روڈیں، یہاں کی گلیاں جو ہے وہ نوحہ کناں ہیں کہ آپ ہر جگہ جائیں، سیوریج جبلی بھی ہے، روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ اور آج اس PS88 پہ بائی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 16 فروری کو۔ اس سے پہلے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ تھے، اس پہ ہی ان کے منسٹر بھی تھے وہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے اندر، اور اس کے باوجود، پاور میں ہونے کے باوجود، یہاں پہ ہم جب گلیوں میں گئے، لوگوں سے ملیں، دکانوں پہ گئے، گھروں میں گئے ہیں، تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس دن الیکشن کیمپین ہوئی تھی 2018 کی، اس کے بعد سے ہم نے صرف یہی خبر سنی ہے 2.5 سال بعد کہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ خان صاحب کا ویژن اس وقت پورے پاکستان میں سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس تبدیلی کا وعدہ خان صاحب نے کیا تھا، اب وہ تبدیلی آنے کو ہے سندھ میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آج کچھ دنوں پہلے یہاں پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب بھی اپوائنٹ ہو گئے، اپوزیشن لیڈر بھی، اور جس انداز میں انہوں نے پورے سندھ میں جو علم بلند کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور جو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کی اس مافیا کو، تو انشاءاللہ تعالی جانشیر جنیجو بھی خان صاحب کا سپاہی ہے، کپتان کا سپاہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے وہ ان کی کرپشن کو، ان کے جتنی بھی ان کی نااہلیاں ہیں ان کو ایکسپوز کرے گا۔ عوامی نمائندہ ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ تبدیلی جو کہ ملیر میں نہیں آ سکی تھی، میں صرف اس حلقے کی بات کروں گا، انشاءاللہ تعالی 16 فروری کے بعد وہ تبدیلی آپ کو ملیر میں بھی نظر آئے گی۔ PS88 کی عوام کو ایک اور موقع ملا ہے کہ وہ اس حلقے سے تحریک انصاف کے امیدوار کو سندھ اسمبلی میں پہنچائیں 16 فروری کو الیکشن کے دن ووٹ ڈال کر۔ اور ہمارے ساتھ جانشیر جنیجو صاحب کے کوارڈینیٹر موجود ہیں انور مہدی، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیمپین سے متعلق کیا بتائیں گے، کیا کتنی آپ کو جو ہے وہ عوامی جو ہے پذیرائی ملی ہے اس کیمپین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے حلقے میں تشریف لائے، اور ابھی تک الحمدللہ جہاں جہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور انشاءاللہ 16 فروری کا دن جانشیر جنیجو کی جیت کا دن ہوگا، اور اس حلقے کی اصل ہے، اس حلقے کی عوام کا جیت کا دن ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے نمائندے یہاں پہ عبداللہ مراد کے دور سے یہ سیٹ آئی، بیچ میں ایک بار MKM کے پاس یہ سیٹ گئی، اور یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے، لیکن آپ کو اس حلقے میں نکلیں، آپ کو اس حلقے کے اندر منجو دوڑ بھی ملے گا، جو اس ملیر میں بھی منجو دوڑ ہے، جہاں کے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں بٹائی آباد میں پانی کا ایشو، اس طرح کے مسائل ہیں کہ آپ اس طرح لگے گا آپ کراچی سے باہر کسی تھر کے میدان میں آگے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن جہاں جہاں ہم لوگ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں، جہاں جہاں خان صاحب کا پیغام لے کے ہم پہنچ رہے ہیں، تو لوگوں میں ایک خوشی کی لہر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک موقع دیا، اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، جو حلقہ جیتے ہوئے تھے اس کے بعد سیٹ خالی ہوئی، لیکن عوام کے اندر یہ خوشی ہے کہ ان کو دوبارہ اپنا نمائندہ چننے کا موقع ملا کہ کوئی ان کے کام کر سکے، کیونکہ یہاں پہ آج تک کوئی کام ہوا نہیں ہے۔ لیکن وہ جب سے الیکشن آیا ہے، یہاں پہ سندھ کی مشینری بھی آن ہو گئی ہے، یہاں کی روڈیں بھی راتوں رات ڈلنی شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن والوں کی آنکھیں تھوڑی سی کھولے کہ وہ تھوڑا سا دیکھے کہ جب الیکشن آیا تو ترقیاتی کام کیسے ہو سکتے ہیں حلقے کے اندر۔ ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب کو تو روز بروز اسٹیمر لگانے پہ بھی نوٹس ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ روڈیں بن رہی ہیں، سیوریج لائن ڈل رہی ہے، پانی کی لائنیں ڈل رہی ہیں، لیکن یہ جتنا مرضی کام کروا لیں
عوام کو یہ سمجھ آ چکی ہے ان چھوٹے موٹے جو کام کروا کے یہ عوام کے اندر اپنی وہ کر رہے ہیں, ان لالی پاپ سے عوام انشاءاللہ ان سے تک کام ضرور لے گی. اس ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ عوام ضرور طاقت لے گی, اور ہمارے ساتھ بھرپور تعداد میں برادریاں بھی دن بدن شمولیت اختیار کر رہی ہیں, اور دن بدن عوام کے اندر جیسے ہم جا رہے ہیں, ابھی ہم صبح 9 بجے سے ورکنگ میں ہوتے ہیں, رات کے 2-3 بج جاتے ہیں, لیکن جدھر بھی جا رہے ہیں عوام کے اندر خوشی کی ایک لہر ہے اور بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ 16 فروری جیت کا دن ہوگا جانشیر جنیجو کی. میں یہاں پہ ایک میسج دینا چاہوں گا PS88 میں خان کے ٹائیگرز کو, اور ان کے کالے کرتوتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے میں بتانا چاہوں گا. اس PS88 کی کیمپین کے دوران انہوں نے اپنی گھناؤنی اور گھٹیا حرکتیں جاری رکھیں. اولڈ تھانے میں انہوں نے ہماری خواتین پہ حملہ کیا, اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہوں پہ سٹریمرز پھاڑے, جھنڈے اتارے. میں ان کو ایک میسج دینا چاہوں گا, یہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا وسیع کریں. یہ اب نیا پاکستان ہے, پرانا پاکستان نہیں ہے. خان کے ٹائیگر گراؤنڈ پہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی تمہیں جتنا ڈرانا ہے, جتنا دھمکانا ہے, جتنی اوچھی حرکتیں کرنی ہے کر لو. انشاءاللہ تعالی 16 فروری خان کا دن ہے. یہاں کا نمائندہ PS88 کا جانشیر جنیجو ہوگا اور اسمبلی میں پہنچے گا. تم جتنا ڈرا رہو, خان کے ٹائیگرز گراؤنڈ میں موجود ہیں اور رہیں گے. تمہاری ان دھمکیوں سے, تمہاری ان حرکتوں سے اب کچھ نہیں ہونے والا. بہت شکریہ.